بالکل صاف بات، قرآن حدیث کا کھلا سبق۔ اب یہ قربانی، ہم اس کے بارے میں بہت غور کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، ٹٹولتے ہیں۔ میں آج صرف یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں قربانی کا اصل مقصد کیا ہے۔ اس سے پہلے اس سے متعلق مسائل بہت سے لوگ سوالات کرتے ہیں، قربانی کا کیا حکم ہے؟ کچھ علماء نے کہا فرض ہے، واجب ہے، کچھ نے کہا سنت مؤکدہ۔ دلائل کے اعتبار سے راجح بات یہی نظر آتی ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ ایک گھر سے، ہر گھر کے لیے قربانی مشروع ہے۔ ایک گھر سے کتنی قربانی ہونی چاہیے؟ ایک گھر سے ایک جانور، اونٹ، اونٹنی میں سے کوئی ایک، گائے بیل، بکرا بکری، مینڈھا مینڈھی، ایک بکری بھی ایک گھر کی طرف سے کافی ہے۔ ہمارے یہاں حنفی مسلک کے لوگ یہی بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی سے کسی کی بنیاد پر قربانی کرنے کے لیے ایک ایک کا نام لے کے چٹھی لے کے پڑھتے ہیں، فلاں 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 کی طرف سے۔ گھر میں 8 آدمی ہیں تو ایک 7 حصے والے جانور میں سمجھتے ہیں کہ ایک خالی رہ گیا۔ حدیث کے بالکل خلاف بات ہے۔ ہدایہ کے صاحب ذیلعی تک یہ قبول کرتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترمذی کی صحیح حدیث احناف کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ خود حنفی ہے، وہ کہتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں قربانی کی کیسے ہوتی تھی؟ کہا ایک آدمی اور اپنے اس کے گھر کی طرف سے وہ ایک بکری کو کافی سمجھتے تھے۔ ایک آدمی اور اس کے گھر کی طرف سے، ایک گھر ہے، مشترکہ خاندان یا مل جل کے جو لوگ رہتے ہیں، ایک چولہا جلتا ہے، اس گھر کے کتنے بھی افراد، علامہ ابن قیم، علامہ شوکانی اور لوگوں دوسرے محققین نے بیان کیا کہ اگر ایک گھر میں ایک ساتھ ایک ہانڈی میں کھاتے ہوئے 100 افراد بھی ہیں، ایک بکری سب کے لیے کافی ہوگی۔ یہ بھی مسئلہ ہم نے جان لیا۔ کون کون سے جانور کی قربانی ہونی چاہیے؟ ابھی میں نے 4 نام لیا۔ قرآن نے سورۃ الانعام میں بہیمۃ الانعام کہا، یہاں میں نے سورہ حج کی آیت پڑھی، لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام۔ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا طریقہ مقرر کیا، لکل امۃ جعلنا منسکا، یہ آیت میں ہے سورہ حج کی۔ ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کیا ہم نے، یعنی اللہ نے۔ کیوں؟ لیذکروا اسم اللہ علیہ، تاکہ ان قربانی کے جانور علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، جو بہیمۃ الانعام انہیں عطا کیا ہے ان پر اللہ کے نام کا ذکر کریں۔ بہیمۃ الانعام کسے کہتے ہیں؟ چوپائے ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ ان بہیمۃ الانعام کی تعین سورہ انعام میں کر دی گئی۔ اونٹ میں 2، گائے بیل میں 2، بکری بکرا، مینڈھا مینڈھی، جس میں دمبا اور دمبی شامل ہے، یہ دونوں ایک ہی نسل کے ہیں۔ یہ 8 جانور نر مادہ ملا کر بہیمۃ الانعام کے معنی میں شامل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب ہمارے یہاں ایک اور بحث چھڑتے ہیں کہ بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں۔ یہ 4 جانور ہیں، جوڑے سے ملا کر 8، بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ بڑا اختلاف ہندوستان پاکستان میں، اور پھر یہاں جو قوانین بن رہے ہیں کیا ہے، گو ونش ہتیا اور یہ سب چیزیں نافذ ہوئی ہے، اس کی روشنی میں یہ سوال اور زیادہ بڑھ گیا۔ تو ہمارے بعض علماء اہل حدیث نے بھی اس قسم کا فتویٰ دے دیا کہ بھینس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا، یعنی اعتدال سے یہ کہا کہ جب تک مسنون جانور مل رہا ہے، غیر مسنون جو ثابت نہیں ہے ان پر غور نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل بات صحیح ہے۔ سید سابق اور دوسرے لوگوں نے کہا، بعض علماء نے، کہ یہ جو 4 اور 4 دونی 8 جانور ہیں، ان کے علاوہ کسی دوسرے جانور کی قربانی جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ یہی ثابت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس وقت اور بھی بعض جائز حلال جانور تھے، آپ نے انہی کی اور قرآن نے انہی کا نام لیا بہیمۃ الانعام کے طور پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان 4 کا قربانی کرنا ثابت ہے۔ لہذا انہی میں قربانی کو محصور ماننا چاہیے، اور بات صحیح بھی ہے۔ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیں، بھینس کی بات میں آپ کو شک ہو رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لیں کہ اس کی کوئی دلیل کی حیثیت بنتی ہے، بنتی نہیں ہے، لیکن مان لیں اگر، تو افضل کیا ہے، بہتر کیا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ کرنا احوط ہے، بہتر ہے، افضل ہے، اور سنت کے عین موافق ہے، دل میں کوئی شک شبے کی گنجائش بھی نہیں رہے گی۔ اور اگر غلط ہے تو قربانی رائے گاں جائے گی، لہذا بہتر ہے کہ وہی کیا جائے جو سنت سے ثابت ہے۔ کیوں بھینس کی جائز ہے؟ اس کی بڑی دلیل یہی ہے کہ الجاموس نوع من البقر،
جو لوگ قائل ہیں وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ جاموس یعنی بھینس یہ گائے کی ایک قسم ہے. لغوی اعتبار سے اہل لغت کی اس تشریح کو آپ شریعت پہ چسپاں کر سکتے ہیں کیا؟ اس پر لمبی بحث کروں تو وقت نہیں رہے گا. اس پر ایک مضمون میں نے گزشتہ سال لکھا تھا، بعض حضرات نے اسے سوشل میڈیا پر وائرل کیا تھا کہ لغوی اعتبار صرف لغت کا اگر اعتبار کیا جائے تو یہ کافی نہیں ہے جب تک کہ شریعت نے اس کا اعتبار نہ کیا ہو. کئی الفاظ کئی چیزیں قرآن و حدیث میں ایسی ہیں جو شریعت میں ایسی ہیں جو لغت میں ایک معنی رکھتی ہے لیکن شریعت نے اس کا مخصوص معنی مراد لیا ہے. صلاۃ لغت میں کئی معنی ہیں، دعا اور نہ جانے کیا کیا، لیکن ہم جب صلاۃ بولتے ہیں تو اس کا معنی دعا بھی ہوتا ہے اور ایک مخصوص عبادت جو ہم نماز کی شکل میں صلاۃ کی شکل میں ادا کرتے ہیں، یہ لغت میں نہیں ہے. تو شریعت نے جس معنی کو مراد لیا ہے وہ شرعی معنی کہلائے گا. بہرحال اگر صرف لفظ کے اشتراک سے آپ کہہ رہے ہیں تو ان سے ہم پوچھیں گے کہ عربی ہی میں البقر الوحشی زیبرا کو کہتے ہیں، بقر گائے، البقر الوحشی لفظی ترجمہ کریں گے جنگلی گائے. عربی لوگ عربی زبان میں البقر الوحشی زیبرا کو کہتے ہیں، تو اس پر بھی غور کرنا چاہیے اگر لغت کا اعتبار کیا جا سکتا ہو. اردو میں ہم کہتے ہیں نیل گائے، تو جس کو بقر کہا جاتا ہے عربی میں ہم ترجمہ کرتے ہیں گائے، بقرہ، اور اس کا لفظ جو ہے گائے کا وہی لفظ نیل گائے میں جو گائے سے الگ ہے، تو کیا اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے؟ کل کوئی کہے، اور بعض لوگوں کا قول ہے شاذ ہی صحیح کہ بکری کی طرح ہرن ہے اور ایسے کچھ جانور ہیں، اونٹ کی طرح زیبرا ہے، زراف ہے، تو کیا اتنی گنجائش ہے کہ اس طرح قیاس کرتے چلے جائیں؟ جو مسنون ہے اس پر اکتفا کرنی چاہیے. خصی جانور کے قربانی کر سکے. میں اگلا مسئلے میں جا رہا ہوں، میں مسائل بیان نہیں کرنا چاہتا تھا، چھڑ گئی بات. خصی جانور کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ راجح بات یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چتکبرے خوبصورت فربا مطلب تندرست تنومند خصی میڈھوں کی قربانی کی. 2 تنومند خصی. ہمارے یہاں پتہ نہیں کیسے کچھ حضرات بتاتے ہیں کوئی روایت کا حوالہ دے کے کہ خصی جانور کی قربانی نہیں کر سکتے. غلط بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خصی جانور کی قربانی کی، بلکہ بعض اعتبار سے کہتے ہیں کہ خصی جانور زیادہ بہتر ہوتا ہے. بکروں میں اس میں بدبو نہیں ہوتی، اس کے گوشت میں جو ہے بدبو نہیں ہوتی، اور وہ زیادہ فربا اور صحت مند ہو جاتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حدیثوں میں جو کہا ہے کہ اس کی تعظیم کرو، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، یہ قرآن کی آیت ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے تو یہ دل کے تقوی میں سے ہے، تقوی میں سے ہے. تو شاعر کو یہاں قربانی کے جانور کو شاعر کہا. شعار علامت پہچان کو کہتے ہیں. کسی مذہب کے خاص علامت کو دیکھ کر جب ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ فلاں مذہب کی نشانی ہے یا یہ شخص فلاں مذہب کا ماننے والا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ اس مذہب کا اس دین کا شعار ہے. قرآن نے قربانی اور یہ حج کے ارکان اور مقامات کو شعائر کہا، اور اس کی تعظیم کیسے ہوگی؟ قربانی کے جانور کی تعظیم دل میں احترام کے، یہ اللہ کے لیے ہے احترام، اور اس کو اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کرنا، اس کو فربا موٹا تازہ بنانا. صحابہ کرام اسی پر عمل کیا کرتے تھے. تو یہ دل کے تقوی میں سے ہے، یعنی ان کاموں میں سے ہے جو جس کی بنیاد تقوی پر ہے. یہ کوئی چھوٹی موٹی معمولی سرسری بات نہیں ہے. تو خیر ہے، قربانی کے یہ جانور ہونا چاہیے. کیسا ہونا چاہیے؟ صحت مند ہو، عیوب سے پاک ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، صحابہ نے سے بعض نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ 4 قسم کے جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی. ایسا کانا جس کا کانا پن واضح ہو، لنگڑا جس کا لنگڑا پن واضح ہو، کمزور جس کی کمزوری واضح ہو، بودا نہ ہو، بیمار جس کی بیماری واضح ہو. سینگ کا ٹوٹا ہوا ہونا، کان کٹے ہوئے ہونا، یہ اگر عیب کے طور پر ہے، کھلے واضح طور پر، تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. تھوڑا موڑا ہے جو عیب کی طرح پہ نہیں ہے تو چل جائے گا. یہ میں بہت لمبی چوڑی بحث کے خلاصے کے طور پر پیش کر رہا ہوں، جمعہ کے خطبے میں اتنی گنجائش نہیں ہے. تو عیب جانور کیسا ہونا چاہیے؟ کتنی عمر کا؟ لا تذبحوا الا مسنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذبح نہ کرو مگر مسنہ کو. اب مسنہ سین سے مراد لے کے ہمارے یہاں مشہور ہے کہ بکری اتنے سال کی، گائے اتنے سال کی، اونٹ اتنے سال کا. زیادہ صحیح معنی جو روایتوں سے ثابت ہے، مسنہ مانے دانتا، جس کو دوندا بھی کہتے ہیں کچھ لوگ. دانتا ہو یعنی جس کا دودھ کا دانت گر جائے وہ دانتا ہو گیا.
یعنی اصلی دانت آنے لگا. دودھ کا دانت گرنا چاہیے, خود سے گرانا نہیں, خود سے گر گیا ہو تو وہ دانتا ہو گیا. الا ان یعثر علیکم, اگر ایسا مشکل ہو, ہاں تو کیا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا, تو پھر مینڈھی کا یعنی بھیڑ کا ایک جزا جس کو خیرہ کہتے ہیں, یعنی 1 سال کا مینڈھا, یہ بھی کیا جا سکتا ہے. اس سے علاوہ کسی دوسرے جانور کو بغیر دانتے کے نہیں کیا جا سکتا. یہ بھی ہم مسئلہ جانتے ہیں. یہ سب راجح بات جو حدیثوں سے ثابت ہے, میں وہی بیان کر رہا ہوں. ان میں اختلافات کیے گئے ہیں, بحث کی گنجائش کہیں کہیں ہو سکتی ہے کہ کون سے دن کرنا چاہیے قربانی. عید کے دن, عید کی نماز کے بعد سے, عید کے پہلے جو کیا اللہ کے رسول نے کہا اس کا عام ذبیحہ ہوگا اس کا جانور. نماز کے بعد سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے.